بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں کہ وہ بچ کر آ گئے تھے، اپنے بدنوں میں براجمان گولیوں اور بموں کے آنی ٹکڑوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اور کئی روز کی بھوک اور پیاس تھی۔ جانی اور اللہ بخش کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے، ان میں مرتضیٰ بیگ کچھ بہتر حالت میں تھا، اور اسی نے تہہ خانے کی تاریکی کو ٹٹول کر اندازہ لگایا کہ وہاں اور بھی ہیں، اور کون ہیں، تو وہ باتیں کرتے رہے۔ ان کے لب ہلتے جالتے تھے، وہ اپنے تئیں بولتے جاتے تھے، لیکن تہہ خانے میں سناٹا تھا۔ ان کے اوپر جو چھت تھی، اس پر قلعہ جنگی کا کچا سین مکر چاندنی میں پھیلا ہوا ایک گرد امیز کائنات کی مانند، جس کا کوئی انت نہ تھا، جس کے سارے سیارے اور ستارے سکوت میں جا چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکے تھے، مردہ ہو چکے، نہ گھومتے تھے نہ گردش کرتے تھے، بس مٹی میں اٹے منہ کھولے پڑے تھے، اور وہ صرف وہ ساتھ تھے جو اس کائنات میں ایک بلیک ہول میں پوشیدہ تھے۔ بلیک ہول میں پناہ لینے والے یہ جانتے ہیں کہ ان کے سانس عارضی ہیں، اور وہ کسی بھی لمحے اس کی سیاہ ہولناکی کے اندر نگلے جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ اگلی سویر ہاتھ بلند کر کے تہہ خانے سے باہر آ جائیں اور سروں سے پگڑیاں اتار کر، بے شک وہ صرف ابو طالب کی ایک پگڑی ہو، اسے گلے میں ڈال کر باہر آ جائیں، تو کچھ امکان اگرچہ موہوم اس بات کا تھا کہ وہ بخشے جائیں، جان کی امان پا جائیں۔ ان کے مقامی ساتھیوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن ان کا جو پگڑیاں گلے میں ڈال کر ہار مان گئے تھے، ان کا جو غیر ملکیوں کی آسمانی مدد کے سہارے جیت گئے تھے، وطن ایک ہی تھا، قبیلے جدا تھے، لیکن صدیوں کی آویزش کے باوجود زمین ایک ہی تھی۔ انہیں بطور اکٹھے رہنا تھا۔ ہار جیت کا یہ کھیل آخری تو نہ تھا، اس لیے کھیل میں جیتا ہوا کھلاڑی یہ ذہن میں رکھتا تھا کہ آئندہ کبھی وہ بھی گلے میں پگڑی ڈال کر ان کے سامنے ہاتھ بلند کر سکتا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے۔ البتہ ان کے لیے جو اس تہہ خانے میں مدفون تھے، جو اپنا ایک ایک وطن رکھتے ہوئے بھی بے وطن ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی لحاظ نہ تھا، کوئی پناہ نہ تھی۔ اگر آج شمالی غیر ملکیوں کی آسمانی مدد سے جیت کی حالت میں تھے، تو طالبان نے بھی تو غیر ملکیوں کی زمینی مدد سے ان کو زیر کیا تھا۔ مدد آسمانی ہو یا زمینی، بہر طور غیر ملکی ہوتی ہے۔ اگر آج وہ جو پسپا ہو رہے تھے اور آسمانی مدد کو کوستے اس کی جان کے ویری ہوتے تھے، تو جو کل تھا اس کل میں ان کے مخالفوں کی حمایت میں آنے والے جو غیر ملکی تھے، شمالی، ان کی جان کے ویری ہوتے تھے۔ تو اس ویر کا ایک قابل فہم جواز موجود تھا۔ وطن رکھتے ہوئے بھی بے وطن ہو جانے پر نصیب میں یہی کچھ لکھا جاتا ہے جو ایک بے وطن کے نصیب میں لکھا گیا۔ انہوں نے ایک بے وطن کو دیکھا تھا جب وہ ناچ رہا تھا، اس کا بدن مزار شریف کی ایک گلی میں والہانہ ناچ رہا تھا، اور کونیا کے مست الست درویش، شاہ حسین کے ملنگ یا شہباز قلندر کے قلندر بھی کیا ناچتے ہوں گے جو وہ ناچ رہا تھا۔ اس نے کہیں سے بھی کسی درگاہ یا رقص کی اکیڈمی سے ناچ کر تربیت حاصل نہیں کی تھی، اس لیے وہ کوئی ایک خاص کلاسیکی یا پاپ رقص نہیں کر رہا تھا۔ کتھک یا راک اینڈ رول یا کھٹک بھی ناچ نہیں رہا تھا۔ یہ رقص اس کی پہلی اور آخری اختراع تھی۔ اس کے بدن کی پھڑک یا تڑپ کو کسی بھی رقص کی کیٹاگری میں فٹ کرنا ذرا مشکل تھا۔ رقص میں بھی ایسی حیران کن انفرادیت کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ وہ ابھی تازہ مردہ ہوا تھا۔ ایک بے وطن طالبان ابھی مزار شریف کی ایک گلی میں تازہ کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ وہ کسی شریعت یا شہادت یا جہادی ملا کے فلسفے سے متاثر ہو کر
صدقے دل سے اگرچہ کچی عمر کی ناپختہ فہم کے صدقے دل سے ادھر آ نکلا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے مد مقابل جو کافر ہوں گے وہ شاید اس سے کہیں بڑھ کر پرہیزگار، شریعت کے پابند اور بارش ہوں گے، اور وہ بھی شہادت کے طالب ہوں گے، اور وہ کسی مولانا سینڈوچ کا بہکایا ہوا صدقے دل کی بے دھیانی میں ادھر آ نکلا تھا، اور اسے یہ گمان نہ تھا کہ رائے حق میں شہید ہونے کے بعد بھی وہ ایک منفرد رقاص ہو جائے گا۔ رقص و سرور اور موسیقی کے متنفر ہونے کے باوجود موت کے بعد رقاص ہو جائے گا۔ اس کے تازہ مردہ بدن میں سرنجیں داخل کر کے انہوں نے اس کا ابھی تک گرم خون جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا نکال لیا، اور پھر انہی سرنجوں کو خالی کر کے ان میں پٹرول بھر کر اس کی شریانوں اور نظام بدن میں یہ پٹرول انجیکٹ کرنے کے بعد اسے ایک دیا سلائی کا بھڑکتا ہوا شعلہ دکھائی دیا گیا۔ ایک انسانی بدن میں اگر خون کی بجائے پٹرول بھرا ہو، بے شک گردش میں نہ ہو، تو اسے آگ دکھا دی جائے تو وہ پھر بدن کیسے اچھلتا، ٹاپتا، تڑپتا، رقص کرتا ہے۔ یہ انہوں نے مزار شریف کی ایک گلی میں دیکھا تھا۔ لوگ تالیاں بجاتے لیکن پٹرول میں جلستے بھڑکتے بدن کے رقص کے ساتھ تال میں تال نہیں ملا پاتے تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ سرتال میں گندا ناچ تو نہ تھا۔ غیر ملکی زمینی مدد کی کوئی سرتال نہیں ہوتی۔ بے وطن رقاص یوں ہی بے سرے پھڑکتے اور ناچتے ہیں، مردہ ہو جانے کے باوجود بھی۔ چنانچہ ان کے لیے جو استحخانے کی عارضی عافیت میں پناہ تھے، یہی بہت تھا کہ وہ مزار شریف کی کسی گلی میں رقص کنا نہیں ہے۔ ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے لیکن کوئی آواز نہ تھی۔ تہہ خانے میں سیاہی کا سناٹا تھا۔ مکر چاندنی قلعہ جنگی کے سین میں مدھم ہوتی تھی اور اس کے نیچے ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ نیم مردہ حالت میں پڑے باتیں کیے جا رہے تھے اور کسی نے بھی یہ محسوس نہ کیا کہ جانی خاموش ہو چکا ہے۔ صرف گھوڑا تھا جو منتظر تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ جو اس کی پشت کو پیار سے سہلانا جانتا ہے، بس وہی اسے اذیت سے نجات دلا سکتا ہے جو زخمی ہونے میں اور اندھیرے میں ہونے سے تھی، سناٹے اور اندھیرے میں۔ جبکہ تہہ خانے میں اترنے والی پہلی سیڑھی سے بھی مکر چاندنی سمٹنے والی تھی۔ ایک شعلہ بھڑکا اور ایک بھاری وجود کے گرنے کی آواز نے سناٹے کو پاش پاش کر دیا۔ مجھے اب بھی گھوڑوں سے پیار ہے، جانی نے لب لبی سے پیوست انگلی بامشکل الگ کی۔ گھوڑا روڈ کے مجسمے کی مانند یکدم گرا، اس کی تقدیس مرگ کا شکار ہوئی اور وہ خوراک ہو گیا۔ 37ویں سیڑھی کے آس پاس جہاں پچھلی شب مکر چاندنی تھی، اب وہاں تیز دھوپ تھی۔ دھوپ وہیں ٹھہری ہوئی تھی، لیکن ان کی کچھ سفیدی سیڑھیاں اترتی، تہہ خانے کے اندر سرایت کرتی، اس کے اندھیارے میں اپنا آپ گولتی، اس میں نقب لگاتی، ان سب کی کچھ نہ کچھ شناخت کرتی تھی۔ وہ سب ادموئے پڑے تھے اور گھوڑا پورا مویا پڑا تھا، اور وہ ساتوں یہیں پیدا ہوئے تھے، ہزاروں برسوں سے اسی تہہ خانے میں تھے۔ لیکن ہزاروں برس پہلے کوئی ایک ساتھ ایسی بھی گزری تھی جب وہ ایک دوسرے کے لیے یکسر اجنبی تھے۔ ان کے چند ہتھیار، سیاہ پگڑیاں اور جنون بظاہر ایک جیسے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے رنگ و نسل، ثقافت اور خصلت میں مختلف تھے۔ وقت کی وہ ساتھ جب وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، گندوز کے محاصرے کے دوران ان پر محیط ہوئی تھی۔ وہ امریکیوں سے لڑنے آئے تھے، لیکن وہاں ان کے مد مقابل انہی کے عقیدے کے بارش لوگ تھے۔ امریکی اوپر ہی اوپر کہیں آسمانوں میں تھے اور اپنے بوجھ گرا کر چلے جاتے۔ یہ بوجھ 15,000 پاؤنڈ وزنی ڈیزی کٹر ہوتے جو عرف عام میں منی ایٹم بم کہلاتے تھے، اور اس
بوجھ کی بھڑک اور پھٹنے سے پورے پورے پہاڑی سلسلے میدانوں میں بدل جاتے اور ان کے دامن میں آباد گاؤں اور بستیاں لمحوں میں دفن ہو جاتے تھے۔ کلسٹر بم اور بنکر بسٹر بھی وہ بوجھ جو ان پر گرتے تھے، ان میں سے کئی جو سرحد پار سے آئے تھے وہ صرف تلواروں سے مسلح تھے، اور انہیں اس جذبے سے سرشار کیا گیا تھا کہ اگر ایمان مضبوط ہو کفر کو تلوار سے بھی زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن کفر تھا کہ آسمان پر ہی اڑان کر کے چلا جاتا، نیچے آتا تو وہ اس پر وار کر کے اپنے ایمان کی پختگی کا مظاہرہ کرتے۔ مومن تو بے تیغ بھی لڑ سکتا تھا، ان کے پاس تو پھر کچھ زنگ آلود تلواریں تھیں۔ امریکی جنگی طیارے دھوپ کی راہ میں حائل ہو کر مسلسل ان پر سایہ کرتے تھے۔ ان کی کھندقوں میں اور ارد گرد لاشوں کے آبار تھے جن میں وہ بمشکل بیٹھے تھے کہ ہر لمحے کوئی رفیق بے نور آنکھوں سے انہیں گھورتا تھا کہ میری تعظیم کرو، اپنے بوٹ میرے چہرے پر نہ رکھو۔ اگر وہ پاکستانی ہوتا تو اس کا چیتا جوگر اس کی شناخت کر لیتے، چاہے اس کی صرف ایک ٹانگ ہی کہیں دبی پڑی ہوتی۔ مرتضی بیگ بھی چوری چھپے ادھر آیا تھا۔ ایک شدید رد عمل نے اسے سرحد کے اس پار دھکیل دیا تھا کہ دوسروں کی نسبت اس کی وجوہات کچھ مختلف تھیں، ذاتی تھیں۔ اس کے والد ارتضی بیگ بھی چوری چھپے ادھر آتے رہتے تھے جب ادھر روس کا راج تھا۔ وہ CIA کی اس ٹیم سے منسلک تھے جو کراچی پورٹ پر لنگر انداز جہازوں سے اترنے والے اسلحے کی نگرانی کرتی تھی۔ کلیشن کوپوں، راکٹ لانچروں، لینڈ مائنز وغیرہ کو کنٹینر میں لاد کر پارا چنار کے راستے ننگرہار اور پنج شیر تک پہنچاتی تھی، جہاں مجاہدین کے مختلف گروپ جن میں احمد شاہ مسعود سرفہرست اسے وصول کر کے بدی کے سلطنت سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لینے والوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اس سارے نیٹ ورک میں فوج مکمل طور پر متحرک تھی، اگرچہ سرکاری طور پر بار بار متشرع صدر صاحب اعلان کرتے کہ ہم افغان جہاد کو صرف اخلاقی سطح پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ فوج کی انٹیلیجنس کا مکمل رخ افغانستان کی جانب تھا، اور یہیں سے اس سلوگن نے جنم لیا کہ افغانی دراصل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کی مدد کرنا ہمارا قومی اور ظاہر مذہبی فریضہ ہے۔ ISI کے افسر پاکستان سے زائد افغانستان کے مختلف حصوں میں پائے جاتے۔ کراچی میں اترنے والے اسلحے کے بھی NLI کی فوج گاڑیاں اور کنٹینر استعمال کیے جاتے۔ اسلحے سے بھرے ہوئے یہ کنٹینر کراچی سے ننگرہار تک انٹیلیجنس کے کرنل ارتضی بیگ کی ذاتی نگرانی میں سفر کرتے تھے، اور اس طویل سفر کے دوران بار بار رکتے اور متعدد بار کھلتے تھے۔ ان کے آہنی شٹر اٹھتے اور ان میں سے جنرل صاحبان کا حصہ نکال کر آرمی کی جیپوں پر لاد دیا جاتا۔ یہ ایک نارمل پریکٹس تھی۔ چنانچہ مجاہدین کے کمانڈر تک پہنچتے پہنچتے یہ کنٹینر خاصے ہلکے ہو چکے ہوتے۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ کرنل صاحب جہاد کے ثمرات کے لیے قیامت تک کا انتظار کرتے اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوتے۔ وہ صرف ہاتھ دھونے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس میں مکمل اشنان کر کے نروان کی حدوں کو چھونے لگتے، اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ گجرات اور جہلم کے درمیان کہیں یہ کنٹینر رکتے اور اس بہتی گنگا میں سے بہت کچھ نکال کر اپنے منتظر رفقا کے حوالے کر دیتے، جو انہیں گدھوں پر لاد کر لے جاتے۔ بعد میں صرف اسی اسلحہ کی فروخت سے وہ الیکشن کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہوتے۔ کرنل ارتضی بیگ نے ملکی سیاست میں ایک نمایاں مقام پایا اور افغان جہاد کے ہیروز میں ان کا شمار کیا گیا۔ اور ہاں، یہ ٹریفک یک طرفہ نہ تھی۔
افغان سرحد سے واپسی پر یہ کنٹینر مکمل طور پر خالی نہ لوٹتے، ان میں سفید صفوف کی کچھ پوٹلیاں ہوتی جو ایک مرتبہ پھر جیلم اور گجرات کے درمیان ان کے رفقا کے حوالے کر دی جاتی، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ پہلے وصولی کے لیے متعدد گدھے موجود ہوتے، لیکن اب بار برداری کے لیے صرف 2 گدھے ہی کافی ہوتے۔ افغانستان میں ایول امپائر کے خاتمے کے لیے مقدس جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کے لیے اسلحہ صرف کنٹینر میں نہیں، ٹرینوں میں بھی آتا، رائفلیں، مشین گنیں، راکٹ لانچر، مارٹر شیل، سب کے سب چینی ساخت کے ہوتے تھے، لیکن یہ چین کی جانب سے ان کے حریف سوویت یونین سے برسے پیکار مجاہدین کے لیے ایک تحفہ یا صرف خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی ڈالروں میں ادائیگی انکل سام اپنے پلے سے کرتا تھا۔ چینی نہ صرف روسیوں کی عظمیت کا باعث بھی بن رہے تھے، بلکہ پکے کاروباریوں کی مانند بے مثال منافع بھی کما رہے تھے۔ کراچی سے آنے والی یہ اسپیشل ٹرینیں عام طور پر چکلالہ کے اسٹیشن پر رکتی اور وہاں سے یہ اسلحہ اوجڑی کیمپ اور سیکٹر F7 کے سیف ہاؤسز میں منتقل کر دیا جاتا۔ اسلام آباد کے آپ پارا چوک سے ذرا ادھر 0 پوائنٹ سے ذرا آگے ISI کا دی مین تھا، جہاں افغان جنگ کا ایک اور ہیرو جنرل اختر عبدالرحمان انچارج تھا۔ شنید ہے کہ یہاں جس بھی فوجی افسر کی تعیناتی بطور کرنل ایڈمن ہوتی، اکاؤنٹس اور کیش کا شعبہ جس کی نگرانی میں ہوتا، اس پر قدرت اتنی مہربان ہوتی کہ وہ چند دنوں میں قارون کا ہم پلہ ہو جاتا، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے چلا جاتا۔ قارون نے بہر طور پر وہ دولت لوٹی یا کمائی یا مشکل سے حاصل کی تھی، لیکن کرنل ایڈمن اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ حاصل کر لیتا۔ امریکہ کی جانب سے مجاہدین کے 8 گروپوں کو آشیرواد حاصل تھی۔ ان گروپوں کو جہاں اسلحے کی لامحدود سپلائی دی جاتی، وہاں ان کے لیڈروں کے ذاتی اخراجات کے لیے ہر ماہ 8 لاکھ روپے کی رقم ادا کی جاتی۔ ان میں سیاف اور ربانی بھی شامل تھے اور حکمت یار بھی۔ ان میں افغان جہاد میں حصہ لینے والا ایک ایسا لیڈر بھی تھا جس کا مستقل قیام اسلام آباد کے سب سے پوش ایریا میں تھا، اور اس کی مجاہد کی بیٹیاں ہمیشہ امریکی نیلی جینز میں ملبوس ہوتی اور ان کے جہاد کا ایک اپنا ایک کانسیپٹ تھا جو اسلام آباد کی کلبوں، ریستورانوں، پرائیویٹ پارٹیوں میں اپنے رنگ اور انگ دکھاتا۔ یہ لیڈر عام طور پر ISI کے دی مین میں ہر ماہ حاضری دیتے۔ دی مین کا ایک وسیع تہہ خانہ تھا جسے سٹرانگ روم کہا جاتا۔ اس تہہ خانے میں ادائیگی کی رقم صندوقوں یا آنی تجوریوں میں نہیں رکھی جاتی، بلکہ اس کی وسعت میں فرش پر ڈھیروں کی صورت اگرچہ ایک خاص ترتیب اور نفاست سے پڑی ہوتی تھی، لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے، بلکہ بے حساب، کیونکہ اس کی گنتی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ رقم ہمیشہ حسب خواہش کرنسی میں میسر ہوتی۔ سٹرانگ روم کے تہہ خانے کا نصف حصہ ڈالروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈالروں کے بعد سعودی ریالوں کی اجاداری تھی۔ پاکستانی روپوں کی بھی افراد تھی اور افغانی بھی تھے، جو صرف اس لیے حاصل کیے جاتے کہ ان سے افغانستان میں برسر پیکار مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وہ مجاہدین بھی وسعت علم میں طالبان سے کم نہ تھے اور ڈالر اور ریال پر یقین نہ رکھتے، انہیں صرف افغانی نوٹوں کی پہچان تھی۔ یہ SS فنڈ تھا، اس کا کوئی آڈٹ نہ تھا، کوئی اندراج نہ ہوتا کہ یہ کتنا آیا اور کتنا۔ اسی لیے کرنل ایڈمن دنوں میں قارون ہو جاتا تھا اور
آل انچارج جنرل صاحب تو پتہ نہیں کیا ہو جاتے تھے اور ہو گئے۔ ان دنوں 8 لاکھ روپے ماہانہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ آج کے 1 کروڑ سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، اسے کسی سوٹ کیس یا بیگ میں بند کر کے نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ان دنوں ابھی 500 اور 1000 کے نوٹ رائج نہیں ہوئے تھے، اس لیے نوٹوں کے یہ پلندے لیڈروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کی ڈکیوں میں سیٹ کیے جاتے، اور اکثر اوقات جب ڈکی میں مزید گنجائش نہ رہتی تو ڈالروں کے پلندے مجبوراً پچھلی نشستوں پر ڈھیر کر دیے جاتے۔ بعد اوقات ان پلندوں کو کسی لیڈر کی گاڑی کی ڈکی میں رکھنے والے کسی معمولی فوجی کی قسمت بھی بدل جاتی۔